بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنت سے کیوں اور کس لیے آیا، لیکن اس سے پہلے مختصراً بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقین اور پاک باز خاتون تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار، خوبصورت، پاک باز، طہارت کی پیکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہمارا دل و جان قربان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں کرتی رہتی، اپنی سہولت و آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا کرتی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات آتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ عبادت ہو تو ایسی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوئے سنا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی کہ پیاری امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ پہلے پڑوس اور پھر گھر، پھر دوستوں۔ ایک بار یہودی لڑکی کی شادی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شادی میں بلایا گیا، لیکن آپ کے پاس لباس نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا، اور وہ لباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں آیا؟ پیارے دوستو، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور بہت فخر محسوس ہوگا۔ دراصل ان عورتوں کا مقصد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے گھریلو گھر بلا کر نیچا دکھانا تھا، اور یہودیوں کی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت خوبصورت لباس تھے اور شادی میں پہننے کے لیے دیدہ زیب کپڑے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا کہ پیارے نبی کی بیٹی جب ہمارے گھر میں آئے، اچھا لباس نہیں پہنا ہوگا تو اس طرح ہم اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو نیچا دکھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور یہ بھی جان گئے کہ وہ دعوت کیوں دے رہی ہیں۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں ضرور بھیجیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور جائے نماز بچھا کر نماز کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، میری کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی شوق ہے، میں جیسی ہوں ویسی خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے زبردست لکھوا دینا بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی، یا رب العالمین اپنی رحمت سے اس طرح کر دے کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبریل جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک بہترین لباس لے کر محبوب کے گھر پر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اے جبریل اندر آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کہا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ یہ لباس پہن کر یہودیوں کی دعوت پر شرکت کریں۔ ادھر یہودوں کی عورتوں نے اپنے شادی میں بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا، وہ اپنے اپنے غرور و تکبر میں تھی۔ ہر عورت ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہن رکھی تھی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں تھیں کہ وہ کب آئیں تو وہ ان کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں اور ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات ملبوسات سے خوب آراستہ کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس نہ تو اچھا لباس ہے اور نہ ہی زیورات ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو آپ کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حقیر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے لباس اور زیورات بھیجے جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو وہ زیورات پہنائے گئے اور جنتی لباس پہنایا گیا۔ جناب حضرت فاطمہ رضی اپنے جلوس کے ساتھ اس شادی کے لیے شریک ہونے کے لیے روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں جانب اور کچھ حوریں بائیں جانب تھیں، کچھ آگے اور کچھ پیچھے تھیں، اس ذیشان سے کہ جناب سید فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سواری یہودیوں کے مکان پر جا پہنچی تو یہودیوں کا مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگا کہ تجمل وقار دیکھ کر تمام یہودی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کب سے انصاری سے پرواز کر چکی ہے۔ انن فنن شادی کا مکان ماتم گدا بن گیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش لاحق ہوئی اور فرمایا اطمینان رکھیں، ابھی اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، ہاتھ بلند کیے اور کہا، میرے اللہ، میرے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئیں۔ خانہ شادی خانہ غم میں بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے مجھ کو ایک مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی اور اسی طرح صدقے کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ صبر عورتوں کی نظریں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لباس پر تھیں۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئی۔ ایسا لباس جوان کے سوچ و خیال میں بھی نہ تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگی، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تھا، تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا بولی کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا۔ عورتیں بولی، تمہارے ابو جان یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا؟ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بولی کہ میرے ابو جان کو یہ لباس جبریل امین علیہ السلام دے کر گئے۔ عورتیں بولی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تبارک نے یہ لباس دیا۔ اور یہ لباس کس نے
دیا تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام تبارک تعالیٰ نے یہ لباس دیا اور یہ لباس جنت میں میرے لیے بھجوایا گیا۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا کر پکڑ کر اس لباس کو دیکھنے لگیں کہ خوبصورت لباس، اس طرح کا دیدہ زیب لباس تو بازار میں کبھی بھی بکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ اعجاز تھا کہ تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شان۔ یہودیوں نے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے گھر میں آ کر سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش بھی ہوئے۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسے باپردہ اور باحیا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔